میں ان بجروں کا چوکیدار ہوں، وہ سرگوشی میں بولا۔ اندر بھارتی فوجی ہیں، ابھی 10 منٹ پہلے ان کا بجرا یہاں آیا ہے، کیا تم بھی؟ نہیں، میں نے زیر لب کہا، میں ان کا تعاقب کرتا ہوا تیر کر یہاں آیا ہوں۔ یہ عورت کون ہے؟ کوئی مسلمان ہوگی، روزانہ ایسا ہوتا ہے، یہ لوگ کسی لڑکی کو پکڑ لاتے ہیں، ادھر ٹیکری پر ان کا کیمپ ہے۔ کیا تمہاری موجودگی سے وہ آگاہ ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، ہر رات میری موجودگی میں شیطانی کھیل ہوتا ہے، مجھے سگریٹ، بسکٹ اور کچھ نقدی دے جاتے ہیں، میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ جب کشمیری قوم کے مرد ان کو نہیں روک سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دانت پیس کر رہ گیا تھا، جی تو چاہتا تھا کہ اس بغیرت کو اٹھا کر پانی میں پھینک دوں جو سگریٹوں اور بسکٹوں کے عوض مسلمان عورتوں کے قاتلوں کی خدمت کرتا تھا۔ کیا تم میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کہا۔ کیا کرو گے؟ اس نے کہا۔ مظلوم عورت کی مدد، میں نے جواب دیا۔ تم کیبن کا دروازہ کھلوا دو۔ ٹھیک ہے، لیکن تم میری پشت پر رہو گے تاکہ میں کہہ سکوں کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے دستک دی، میں بالکل خالی ہاتھ تھا اور مقابلہ 3 سے تھا۔ میں چوکیدار کے ہاتھ سے لاٹھی لے لی۔ میں ہوں موجم دین، باہر آپ کی پولیس ہے، چوکیدار نے کہا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ تیسرا شخص جس نے عورت پر قبضہ کر لیا تھا اچھل کر اٹھا تھا، باقی دونوں سر جھکائے جو ہی باہر نکلے، ایک ایک ضرب نے دونوں کو گرا دیا تھا۔ ان کو پھلانگ کر میں اندر داخل ہوا تو تیسرا مجھے دیکھتے ہی کونے میں اکڑوں انداز میں دبک گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سٹول پر عورت کا لباس پڑا ہوا تھا۔ میں نے چادر اٹھا کر اس پر پھینک دی، اس نے فوراً خود کو ڈھانپ لیا تھا۔ اے، تمہارا تعلق کس یونٹ سے ہے؟ میں نے گرجدار لہجے میں پوچھا۔ 3rd ماؤنٹ بیٹری، وہ گھگیانے لگا۔ رینک؟ نائک۔ مجھے क्षमा کر دیجئے سر، غلطی ہو گئی، کیپٹن شیام کے لیے اسے لائے تھے، ان کو اس سے بہتر مل گئی تو یہ ہم۔ میں نے پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر ضرب لگائی، اس کا منہ کھل گیا تھا اور پھر وہ اوندھا ہوتا چلا گیا۔ جب میں نے خاتون کی جانب دیکھا تو وہ منہ سے پٹی کھول چکی تھی۔ 25 اور 30 برس کی وہ خوبصورت جوان عورت تھی، چہرے پر دانتوں کے نشان ابھی تازہ تھے۔ تم لباس پہن لو، میں باہر جاتا ہوں۔ میں نے سٹول اٹھا کر اس کے قریب رکھا اور باہر نکل گیا۔ چوکیدار نے دونوں مضروب فوجیوں کی مشقیں اپنی چادر پھاڑ کر کس دی تھیں، دونوں ابھی تک بے ہوش تھے۔ اگر وہ صرف فوجی ہوتے تو انسانیت کے ناطے میں ان کو خشکی تک لے جاتا، مگر وہ صرف فوجی ہی نہیں بلکہ درندے تھے، اور ایک معصوم عورت کی بے حرمتی کرنے کا جرم بھی ان سے سرزد ہو چکا تھا، لہٰذا ان کے گندے وجود کو میں ساتھ لے جانے کا فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ تینوں کو باری باری پانی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اچھا کیا آپ نے، چوکیدار بولا، اگر آپ ان کو چھوڑ کر جاتے تو میرے ہاتھوں ان کو مرنا تھا، میں ان کو زندہ رکھ کر اپنی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ چوکیدار نے کہا۔ کیا تم بجرے کو کنارے تک لے چلو گے؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں جناب، وہ سینے پر ہاتھ لا کر بولا۔ اب تو آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی، آپ بڑے بہادر ہیں۔ کیا یہ آپ کی؟ ہاں، یہ میری بہن اور تیری بیٹی ہے، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں اس شرط پر چھوڑ رہا ہوں کہ آئندہ تم بغیرتی کی پٹی عقل پر نہیں باندھو گے، میں نے کہا۔ میں ایک غریب آدمی ہوں جناب، وہ ندامت بھری آواز میں بولا۔ میں جبر دیکھ دیکھ کر واقعی بغیرت ہو چکا ہوں۔ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، ایک بیمار بیوی اور بوڑھے ماں باپ ہیں۔ غیرت کی آنکھ کھل گئی تو 2-4 کو تو مار دوں گا اور پھر خود بھی زندہ نہ رہ سکوں گا اور میرا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ میں اس کا جواب سن کر ہونٹ چبانے لگا۔ جب بجرا کنارے لگا تو میں نے اس زخمی خاتون کو سہارا دے کر خشکی پر پاؤں رکھنے میں مدد دی تھی۔ اس نے اپنا زخمی چہرہ چادر کی بکل میں چھپا لیا تھا۔ جس حصے میں ہیلی کاپٹر گرا تھا ادھر سرچ لائٹوں کا جیسے سیلاب آ گیا تھا۔ پورا علاقہ روشن تھا اور روشنی میں فوجی گاڑیاں اور فوجی حرکت کرتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے حق میں یہ بات اچھی تھی کہ وہ لوگ سڑک سے جھیل کے اس پار تھے جدھر ہمارا بجرا کنارے لگا تھا۔ ادھر کٹی پھٹی اور ناہموار زمین تھی، کیمپ کے فوجی نیم پختہ سڑک سے ادھر چلے گئے تھے، وہ سارا علاقہ ویران تھا۔ اب تم رہنمائی کرو گی، میں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کرنے کے بعد خاتون کو مخاطب کیا۔ تمہارا گھر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ اس ٹیکری سے پرے، اس نے جنوب کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن میں شہر جاؤں گی، میرا خاوند زخمی ہے، اس کی ران میں گولی اٹک گئی ہے، میں ڈاکٹر لینے جا رہی تھی کہ ان درندوں نے گھیر لیا تھا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ پہلے تم گھر چلو، مجھے اپنا گھر بتاؤ، پھر میں ڈاکٹر لے آؤں گا۔ سارے فوجی الرٹ ہیں، ان کا ہیلی کاپٹر مارا گیا ہے، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ میرے محسن ہیں، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ آئیے چلیں۔ فوجی کیمپ کی وجہ سے اس نے جو راستہ اختیار کیا تھا دلدلی اور دشوار تھا، قدم قدم جھاڑیوں اور اونچی اونچی جگہوں کی وجہ سے سنبھل کر چلنا پڑا تھا۔ آپ وہاں کیسے پہنچے تھے؟ چڑھائی چڑھ کر، اس نے جواب دیا۔ مجھے تو آواز تک نکالنے کی مہلت نہ دی گئی تھی،
کیا آپ دوسرے پجرے پر تھے؟ اس نے کہا۔ میں نے ہیلی کاپٹر کو درمیان نہیں آنے دیا تھا، ورنہ وہ سوال نہ کرتی اور مجھے جواب میں کوئی کہانی سنانا پڑتی۔ میرا نام آسیہ وہاب ہے، میں ریڈیو سری نگر میں اسکرپٹ رائٹر تھی، اب فری لانسر صحافی ہوں۔ اگر آپ کا تعلق اسی وادی سے ہے تو آپ نے چٹان میں میری ڈائری پڑھی ہوگی۔ مجھے 1 ماہ پہلے آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن وہ ثابت نہ کر سکے کہ تحریر میری ہے، کیونکہ میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر سے کاپی کروا لیتی ہوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ میں باہر تھا، چند دن پہلے آیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس چٹان کی کاپی ہے تو میں ضرور پڑھوں گا۔ شاید وہاب نے کہیں محفوظ کر رکھی ہو، اس نے جواب دیا۔ تلاشی کے دوران میری لائبریری فوجیوں نے جلا دی تھی۔ ایک کتا بھونکتا ہوا آیا تو آسیہ نے اسے آواز دے کر چمکارا۔ کتا دم ہلاتا ہوا قریب چلا آیا۔ آسیہ نے اس کے پٹے پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ کہا۔ میں چونکہ چند قدم دور رک گیا تھا اس لیے سن نہ سکا۔ کتے کو اس نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ مجھ پر بھی مہربان ہو گیا تھا۔ وہ سامنے بڑے درخت والا میرا گھر ہے۔ اس نے 1-2 منزلہ عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ میں آپ کو ایک ٹیلی فون نمبر دوں گی، آپ ڈاکٹر رضوان کو کسی بھی جگہ سے وہاب اور میرا حوالہ دے کر اطلاع کر دیجیے گا۔ آپ کو اس کا گھر تلاش کرنے میں دقت ہوگی۔ یہ وہی ڈاکٹر ہے نا جس کا کلینک نور باغ میں ہے؟ میں نے کہا۔ او ہاں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ لڑکی نے کہا۔ ہاں، میں نے بتایا۔ رضوان کی کوٹھی نالا مار روڈ پر ہے۔ بالکل، آسیہ بولی، لیکن پیدل؟ سواری سے پیدل محفوظ رہتا ہے، میں نے مڑتے ہوئے کہا۔ اگر اجازت دو تو ڈاکٹر کے ساتھ میں بھی واپس آ جاؤں، مجھے آپ جیسے لوگوں کی پناہ درکار ہے۔ مجھے خوشی ہوگی، آسیہ بولی۔ وہاب بھی اپنی عزت کے محافظ سے مل کر خوش ہوں گے، ضرور آئیے گا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے شب بخیر کہا اور دوڑتا ہوا اترنے لگا۔ میرے سامنے نالا مار روڈ تک جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک مین روڈ جو روشن تھا اور دوسرا 2 ٹکریوں کو عبور کر کے شارٹ کٹ راستہ تھا۔ مین روڈ پر پیدل چلنے کا رسک لینا گویا وادی میں پھیلے ہوئے بھارتی بیلیوں کو دعوتیں ٹکر دینے کے مترادف تھا۔ ٹکریوں والا راستہ دشوار گزار تو تھا لیکن محفوظ تھا۔ مجھے معلوم تھا کرائے کے فوجی ویران اور مشکل راستوں کو اختیار نہیں کرتے، وہ ڈیوٹی کا وقت مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر یا فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر گزارنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ میں نے شارٹ کٹ ہی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈاکٹر رضوان کی کوٹھی کا محل وقوع مجھے یاد تھا۔ 4 کنال میں پھیلی ہوئی 2 منزلہ عمارت کا گیٹ مین روڈ کے رخ پر تھا۔ مکین کو گیٹ تک آنے کے لیے طویل پاتھ وے چل کر آنا پڑتا تھا۔ پاتھ وے کے دائیں جانب گیراج تھا اور بائیں ہاتھ وسیع لان تھا، جبکہ مغربی حصہ گنجان آبادی سے جڑا ہوا تھا۔ درمیان ایک تنگ گلی تھی جو برساتی نالے کے جھولتے پل سے گزرتی تھی۔ میں نے گلی والا حصہ استعمال کیا تھا۔ ڈاکٹر نے 2 برس قبل گلی کی جانب کھلنے والے دروازے کو مریضوں کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ وہ ان دنوں گھر پر ہی مریض دیکھا کرتے تھے۔ دستک کی آواز تنگ گلی میں گونجی تو سامنے والا دروازہ نیم وا ہوا اور ایک چاند سا چہرہ بلب کی روشنی میں جھانک کر ایک دم اوٹ میں چلا گیا۔ کون ہے؟ ڈاکٹر رضوان کی آواز پہچان کر میں نے اپنا نام بتا دیا تھا۔ اس نے ایک پٹ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور فوراً اندر گھسیٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ ارے واقعی یہ تم ہی ہو؟ رضوان نے مجھے باہوں میں بھر لیا۔ خیریت تو ہے؟ میں تمہاری حالت ٹھیک نہیں دیکھ رہا، تمہارا لباس بھی بھیگا ہوا ہے۔ پیدل آیا ہوں، پسینے سے بھیگ گیا ہوں۔ میں نے کہا، کبھی یہ تمہارا کلینک ہوا کرتا تھا؟ خالی کمرہ دیکھ کر میں بولا، کیا اب مریضوں کو نہیں دیکھتے؟ ہاں، وہ میری پشت پر ہاتھ رکھ کر بولا، گھر نہ باہر کہیں بھی نہیں، پریکٹس کا لائسنس ضبط کر لیا گیا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ اس وقت کیسے آئے ہو اور مجھ جیسے خطرناک ڈاکٹر کے پاس جسے لوگوں کے لیے شجر ممنوع بنا دیا گیا ہے؟ مجھے آسیہ وہاب نے بھیجا ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہاب کی ٹانگ میں گولی پھنسی ہوئی ہے۔ یہ آسیہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ میرا مطلب ہے کب سے واقف ہے؟ میں نے کہا۔ کیا تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟ میں نے کہا۔ او نہیں، وہ ہنس پڑا، میں مذاق کر رہا تھا۔ ہاں، باہر سے کب واپس آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ چند دن ہوئے ہیں اور ابھی جوائننگ رپورٹ نہیں دی۔ چلو یار، صبح سے پہلے تمہیں واپس بھی آنا ہوگا۔ کیا تم لباس بدلنا چاہو گے؟ رضوان نے کہا۔ جاؤ میرے بیڈ روم میں لباس بدل لو، اتنی دیر میں بریف کیس تیار کر لوں گا۔ بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ میں نے کہا۔ غیر مہذب الفاظ میں کہوں تو کہنا پڑے گا مشکل وقت میں چھوڑ گئے ہیں۔ کیا واقعی؟ میں نے کہا۔ ہاں جہانگیر،
انکل اپنی بیٹی اور نواسوں کو انڈیا لے گئے ہیں، اس لیے ان کی بیٹی کی عزت یہاں محفوظ نہ تھی۔ میں معطوف ڈاکٹر ہوں، ہر ہفتے کسی نہ کسی بہانے مجھے انٹروگیشن سینٹر لے جایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شکار زخمی ہو، ان کی دسترس سے فرار ہو جاتا ہے تو وہ سیدھے میرے پاس چلے آتے ہیں۔ حالانکہ وادی کے 70-80% ڈاکٹروں نے خود کو مجاہدین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے، مگر ملٹری کا ہدف میں ہی ہوں۔ میرا کلینک بھی سیلڈ ہے، میں پریکٹس نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، کیا تم گاڑی لے چلو گے؟ میں نے کہا، نہیں، رضوان نے جواب دیا، گاڑی لے گیا تو آسیہ کے گھر نہیں بلکہ کہیں اور پہنچ جاؤں گا۔ اس نے تمام ضروری سامان بریف کیس میں رکھا اور گیٹ والے راستے میرے ساتھ نکل کر کمپاؤنڈ وال کی آڑ میں چلتا ہوا پھر محلے کی ایک گلی میں داخل ہوا تھا۔ یہ تمہارے دروازے کے سامنے کون رہتا ہے؟ مجھے وہ چہرہ یاد رہا تھا، ایک خوبصورت بلا جو تم میں دلچسپی لے رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، رضوان سنجیدگی سے بولا، وہ انڈین سیکیورٹی فورسز کی انفارمر ہے۔ کیا ہندو ہے؟ بس انفارمر ہے، رضوان نے جواب دیا۔ ایسے بے ضمیر لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہندو ہی ہو مگر اپنا نام سلمہ بتاتی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اس نے تمہاری کمزوری کو مد نظر رکھ کر سلمہ کا انتخاب کیا ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں دوست، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، حالات نے زندہ دل اور عاشق مزاج رضوان کو بالکل بدل دیا ہے۔ میں نے اتنے دل خراش مناظر اور بربریت کے شکار دیکھے ہیں کہ ساری زندہ دلی دکھ کی آگ میں جل رہی ہے۔ وہ میری بیوی کو بھی لے گئے تھے، اس کے ساتھ اعلی آباد سے آئی ہوئی اس کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ جب تیسرے دن ان کو واپس کیا گیا تو دونوں صدمے سے نیم پاگل تھی۔ مجھے ایسی چپ لگی تھی کہ آسیہ کے گھر تک میں بول نہ سکا تھا۔ رضوان خود بھی اسی شہر کا بیٹا، تمام راستوں سے واقف تھا، لیکن میں اسے جس شارٹ اور محفوظ راستے سے لے گیا تھا، اس نے میری رہنمائی کی تعریف کر کے گویا مجھے حوصلہ افزائی کا انعام دیا تھا۔ عبدالوہاب پر غشی طاری تھی۔ رضوان کے مطابق عبدالوہاب کا تعلق میرٹھ سے تھا، جہاں آسیہ کے والد کسی بڑے عہدے پر ملازم تھے۔ آسیہ سے اس کی ملاقات ایک کلچرل شو کے دوران ہوئی تھی۔ عبدالوہاب اپنی ہفت روزہ کی طرف سے آیا تھا اور آسیہ ماہنامہ سکھ کی نمائندگی کر رہی تھی۔ عبدالوہاب اپنی محبوب بیوی کے ناطے سے کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہندوستان سے لڑ رہا تھا۔ اگر آسیہ اس کی زندگی سے نفی کر دی جائے تو وہ خالص انڈین نکل آئے گا۔ ڈیل ڈول، رنگ اور روپ اور نقش و نگار کے حوالے سے وہ ایک وجیح نوجوان تھا۔ میں نے اس پردیسی اور وفادار نوجوان کے لیے عقیدت اور دکھ محسوس کیا تھا اور اس کی صحت یابی کے لیے دل کے اندر سے دعا نکلی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر 1 گھنٹہ ڈاکٹر رضوان مصروف رہا تھا۔ میں نے اور آسیہ نے اس کی معاونت کی تھی۔ گولی خاصی دور جا کر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ گولی نکال کر رضوان نے چائے کی فرمائش کی تھی۔ آسیہ اسے روکنا چاہتی تھی کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن رضوان بارش کی آڑ میں واپس چلا گیا۔ آسیہ خود تو اپنے شوہر کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس نے بااصرار مجھے مہمان خانے میں آرام کرنے بھیج دیا تھا۔ صبح کے آثار طلوع ہو رہے تھے کہ میں سو گیا تھا۔ جب نیند پوری ہوئی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے غسل کیا اور دروازہ بجا کر اپنی بیداری کی اطلاع دی۔ آسیہ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ فوراً چلی آئی تھی۔ وہاب کیسے ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں، لیکن تم ٹھیک نہیں لگتی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ رات میں نے تمہاری بات مان لی تھی اور اب تمہیں میری بات پر چلنا ہوگا۔ اگر ناشتہ تیار ہے تو دو اور فوراً سو جاؤ۔ شام تک وہاب کی تیمارداری میں کروں گا۔ میں نے کہا، غوثیہ آ گئی ہے، میری چھوٹی بہن ہے۔ میں اسے یہی بتا رہی تھی کہ مہمان جب بیدار ہو جائے تو اسے ناشتہ دے دینا۔ تو پھر تم سونے جا رہی ہو نا؟ میں نے کہا، جی۔ اس کے سوگوار چہرے پر مسکراہٹ کا ہلکا سا رنگ آ کر معدوم ہو گیا تھا، اس بات پر کہ میری نیند کے دوران اب جانے کی بات نہیں کریں گے۔ تم جانتی ہو میں قانون کا نہیں بلکہ دشمن کا مجرم ہوں۔ مجھے پناہ کی ضرورت ہے اور اس گھر سے بہتر جگہ مجھے کہاں ملے گی؟ بے فکر ہو کر سو جاؤ، جس دن معذرت کے ساتھ کہو گی اس روز چلا جاؤں گا۔ اور نہیں، وہ چہک کر بولی، خدا نہ کرے کبھی ایسا لمحہ زندگی میں آئے۔ ہم لوگ احسان فراموش نہیں ہیں۔ وہاب بھی آپ کے بہت ممنون ہیں۔ مجھے اس تک لے چلو، ناشتہ وہیں کروں گا۔ سوری، آسیہ کی نگاہیں جھک گئیں۔ ابھی نہیں، میں چاہتی ہوں وہ سو جائے، آپ ہوں گے تو وہ باتیں کرتا رہے گا۔ ایسا ہی ہے، وہ باتونی اور بامروت۔ وہ چلی گئی اور پھر اس کی ہم شکل بہن ناشتہ لے آئی۔ چپاتیاں گرم اور آملیٹ ٹھنڈا تھا۔ اسی چھوٹی سی بات سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ آسیہ کی مالی حالت بہتر نہیں ہے۔ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں بوقت روانگی آسیہ کے پرس میں ساری رقم رکھ دیتا۔ کرفیو کی وجہ سے کچھ لانا ممکن نہیں۔ غوثیہ ناخن کریدتے ہوئے نادم آواز میں بتانے لگی، میں باجی کی طرف سے پوچھ رہی ہوں، آپ کون سی دال پسند کرتے ہیں؟ تم نے جو بھی پکا لی میں پسند کروں گا۔ وہ 15-16 برس کی بچی تھی، اس لیے میں آپ جناب کے تکلف میں نہ پڑا تھا۔ اگر کوئی کام نہ ہو تو بیٹھ جاؤ۔
وہ شرما کر مونڈے پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ ہاں بیبی، تم کس کلاس میں ہو؟ میں نے پوچھا۔ فرسٹ ایئر میں تھی، لیکن اب نہیں پڑھتی۔ حالات سے ڈر کر ابو جی نے کالج نہیں جانے دیا۔ ویسے بھی اب تمام تعلیمی ادارے بند ہیں۔ سنا ہے فلاح عام ٹرسٹ کے تحت تمام کشمیری بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی، لیکن ابو بتا رہے تھے حکومت نے فوج کے کہنے پر ٹرسٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ پابندی قبول کر لی گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں جی۔ غوثیہ پرجوش لہجے میں بتانے لگی، فوج بند کر کے چلی جاتی ہے تو پیچھے پھر سکول کھل جاتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں تو اب رات کی شفٹ بھی لگتی ہے، لیکن مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں، تم جیسے ہیرے کو والدین کیسے ضائع ہونے دے سکتے ہیں؟ میں نے دل میں کہا میں جاؤں جی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی 12 بجنے والے ہیں، مجھے بہت کام ہے۔ تمہاری باجی نے بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہیں، ان کی ڈائری یا کوئی رسالہ مجھے دے جانا۔ اب نیند تو آنے سے رہی۔ بہتر وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو میرے دل سے اس معصوم بچی کی سلامتی کے لیے دعا نکلی۔ 10 منٹ بعد غوثیہ جب برتن لینے آئی تو چٹان دے گئی۔ بوڑھا توڑا پرچہ غالباً کسی وزنی چیز کے نیچے دبا رہا تھا۔ میں نے سلوٹوں کو وہاں پڑی استری پھیر کر درست کیا اور 2 تکیے سر کے نیچے رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ الف سے یہ تک سطر کشمیر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میں کریک ڈاؤن، جنازوں اور اجتماعی آبروریزی اور انٹیروگیشن سینٹرز کی رپورٹیں تھیں۔ کسی گمنام مجاہد کا ایک خط بھی تھا جو اس نے قوم کی ماؤں کے نام بذریعہ چٹان بھیجا تھا۔ خط کی فوٹو شائع کی گئی تھی۔ خط لکھنے والا اردو ادب اور جذبہ آزادی کا شہدائی تھا۔ کشمیر کی ماں، ایک گمنام بیٹے کا عقیدت بھرا سلام۔ ماں، تیری جنت پر اغیار کی الغار ہے، ادھر تیرے بیٹوں کی بھی ایک پکار ہے، آزادی آزادی۔ ہم تیرے بیٹے تیرے اس کرب سے آگاہ ہیں جو تجھے اپنا سہاگ، اپنا بیٹا اور بیٹی کی عصمت گنوانے سے ملا ہے۔ پیاری ماں، تو عظیم ہے، یہ تیری عظمت ہی تو ہے کہ ایک بیٹا شہید ہوتا ہے تو 100 بیٹے اور جہاد کے میدان میں روانہ کر دیتی ہے۔ تو ہر روز بیٹے بھائی شوہر کو کفن پہناتی ہے، کبھی ان کی شہادت کی نوید سنتی ہے، مگر تیرے پائے استقلال میں لرزش نہیں ہوتی۔ تیری عظمت کے گیت عرش پر حوریں گاتی ہیں۔ جب بھی تیرا کوئی بیٹا جام شہادت پی کر اوپر جاتا ہے، فرشتے تیری قسمت پر رشک کرتے ہوں گے کہ تو شہید کی بیوہ، شہید کی ماں ہے۔ میری چشمیں تصور دیکھ رہی ہے کہ تو نے گھر کے سارے رکھوالے میدان جہاد میں بھیج دیے ہیں اور اپنی جوان بیٹیوں کو ممتا کے پرو تلے چھپائے تمام رات عبادت اور خوف میں بسر کرتی ہے۔ ماں، ہم تیرے بیٹے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے ہر زخم میں ہم آزادی کی روشنی بھر دیں گے۔ ہم تیرے بیٹے نئی صبح، نیا سورج اور آسمان لے کر ایک دن تیری جنت میں ضرور آئیں گے۔ میں نے نمناک آنکھوں کو آستین سے صاف کر دیا اور آسیہ کی ڈائری تلاش کرنے لگا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔